اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ غسل کب واجب ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے؟ غسل کو فرض کرنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ تو جب اچھل کر شہوت کے ساتھ یعنی اکڑ کے ساتھ مرد سے یا عورت سے منی باہر نکلے دونوں کی شرمگاہوں میں سے، اگر مرد کی شرمگاہ سے نکلے کود کر شہوت کے ساتھ تو مرد پر غسل فرض، اگر عورت کی شرمگاہ سے نکلے تو عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے التقاء الختانین، دو ختنے آپس میں مل جائیں، عورت کا حشفہ جو ہے آگے والا حصہ وہ اگر شرمگاہ میں چھپ جائے تو فاعل اور مفعول دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ انزال ہوا ہے یا نہ ہوا ہو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آدمی صبح کو اٹھ کر دیکھے کہ اس کے کپڑوں کو منی لگی ہوئی ہے یا دیکھے کہ وہ گیلے ہوئے ہیں تو بھی اس پر غسل فرض ہو جائے گا، اس صورت میں کہ رات کو سوتے ہوئے اس کا نفس جو ہے وہ اکڑا ہوا شہوت میں نہیں تھا۔ اگر شہوت میں سونے سے پہلے اس نے اپنے نفس کو پایا اور صبح کو تری دیکھی اور خواب بھی یاد نہیں ہے احتلام کا، تو تصور کیا جائے گا کہ یہ مزی ہی ہے۔ جو اکثر نفس شہوت میں ہو اس کے بعد سکون کی حالت میں ہو تو پھر مزی خارج ہو جاتی ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کو خواب بھی یاد ہے کہ مجھے احتلام ہوا تھا اور اس کے کپڑے بھی گیلے دیکھے گئے تو اس صورت میں بھی احتلام کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز ہے حیض عورت کو آنا، اور پانچویں چیز ہے نفاس کا آنا، یعنی ان پانچ چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض جو ہے اس کی کم از کم مقدار کیا ہے جو عورت کو ماہواری آتی ہے، چاہے وہ 40 دنوں کے بعد آئے یا چاہے کہ وہ 21 دنوں کے بعد ہی آ جائے، کم از کم 3 دن حیض ہوتا ہے، چاہے وہ مسلسل آئے چاہے وہ رک کر آئے، یعنی داغ لگ گیا دوسرے دن پھر دیکھا داغ لگ گیا، تیسرے دن پھر دیکھا داغ لگ گیا، کم از کم 3 دن اور 3 راتیں حیض کی ہیں۔ اگر اس سے کم آیا تو وہ حیض نہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کے دنوں کی تعداد جو ہے وہ 10 ہیں، یعنی 10 دنوں کے اندر داغ لگتے گئے تو اتنے دن ہی اس کے حیض کے ہیں۔ اگر 10 دن سے تجاوز کر گیا خون تو وہ حیض نہیں، وہ استحاضہ ہے، اور استحاضہ کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری بھی ہوگی، جو عورت ہے وہ وضو کرے گی اور وضو کے بعد وہ نماز بھی پڑھے گی۔ اگر 10 دن کے بعد حیض کا خون جاری رہا تو وہ حیض کا نہیں ہوگا، استحاضہ کا ہوگا۔ اسی طرح نفاس ہے کہ پیدائش بچے کی ہوئی، اس کے بعد خون آیا تو خون رکنے کے بعد اس پر غسل فرض ہے، جس طرح کہ حیض رکنے کے بعد اس پر غسل فرض تھا۔ اب جو نفاس ہے اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہے دنوں کی، تو وہ 40 ہے۔ 40 دنوں کے بعد اگر خون نہ رکا تو وہ نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔
میں نے عرض کیا کہ استحاضہ کے اندر عورت نماز بھی ادا کرے گی، قرآن پاک بھی پڑھے گی، استحاضہ چاہے خون آتا رہے ہر وقت میں اپنا وضو الگ کرے گی، اگر کپڑے خراب ہوئے ہیں تو اس کو دھو لے گی، اس کے ساتھ خم بستری بھی اس کا خامند کرے گا۔ تو یہ 5 چیزیں ہوئیں جو کہ غسل کو فرض قرار دیتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو یعنی حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے حتیٰ یطہرنا، عورتوں سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں، یعنی حیض سے پاک ہو جائیں۔ حیض اور نفاس کے اندر عورت کے ساتھ پاس جانے کی ممانت ہے ہم بستری کرنے کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنوں ولا جنوبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اے ایمان والو حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو نماز کے قریب نہ جاؤ، مگر سفر کی حالت میں اجازت ہے کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل کے تیمم کر لو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے سرکار مدینہ علیہ السلام، پھر نماز کا سا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہاتے۔ انہی کتابوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر دانے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا، یعنی اب تو صابن ہے اب تو ملنے کی ضرورت نہیں، فرماتی ہیں، اور دھویا نبی پاک علیہ السلام نے، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارک دھوئے۔ اس کے بعد میں نے بدن پوچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے۔ یہاں پر بیان ہوا ہے کہ غرارے کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنا یہاں تک کہ یہ نرم ہڈی جو ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے، اور تیسرا ہے کہ سارے جسم کو دھونا، اس پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے، اور باقی طریقہ ہے یعنی سنتیں ہیں غسل کی۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا، اس کو کیفیت غسل کی تعلیم فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے، پھر فرمایا کہ مشک آلودہ ایک کپڑا لے کر اس سے طہارت حاصل کر۔ عرض کی کیسے یا رسول اللہ، اس سے طہارت حاصل کروں؟ فرمایا اس سے طہارت حاصل کر۔ عرض کی کیسے طہارت کروں؟ فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت کر، یعنی نبی پاک علیہ السلام شرم و حیا کے پیکر تھے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا اس سے خون کے اثر کو پاک کر، یعنی شرمگاہ میں ڈال کر اس کے اندر جو خون لگا ہوا ہے اس کو تو اس کپڑے سے صاف کر لے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گونتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لپ پانی ڈالے، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی، یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں، اور اگر اتنی سخت گندی ہو کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے، اگر کس کے
گت کی ہو یا میڑیاں باندھی ہوئی ہوں اور پانی جڑوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا تو پھر ان کو کھولنا یہ فرض ہے، اور اگر پانی جڑوں تک پہنچ گیا، گت کی ہوئی ہے، میڑیاں کی ہوئی ہیں، تو پھر ان کا کھولنا فرض نہیں ہے۔ ابو داود اور ترمذی اور ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ ہاں، عورتوں کے لیے صرف جلد تک پانی پہنچانا، سر کی جلد تک یہ ضروری ہے، میڑیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر میڑیاں اتنی کسی ہیں کہ جڑوں تک پانی پہنچانا مشکل ہے تو پھر ان کو کھولنا فرض ہے۔ ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی۔ 3 بار یہی فرمایا، یعنی سر کے بال منڈا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ کتنا تقویٰ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سنن اربع کے اصحاب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ عام دیکھا گیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی میں نے غسل کر لیا اس کے بعد میں نے وضو کرنا ہے، نہیں، اس کے بعد وضو نہیں۔ جس نے غسل کر لیا ہے، کامل غسل کر لیا، اس کو وضو کامل بھی ہو گیا۔ ہاں، غسل سے پہلے وضو کرنا، نماز کا سب وضو کرنا، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ملاحظہ فرمایا، پھر ممبر پر تشریف لے جا کر حمد الہی کی اور اللہ رب العزت کی ثنا کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالی حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ کرنے کو دوست رکھتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی نہائے تو اسے پردہ کرنا لازم ہے، لہٰذا یا تو تہمت باندھ کر لوگوں کے سامنے نہا لے کہ سطر چھپا ہوا ہو مرد کے لیے، اور یا غسل خانے کے اندر نہائے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت حمام میں جا سکتی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر تہمت باندھ کر حمام میں جائے عورت؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، چاہے وہ تہمت باندھ کر اور اوڑھنی اوڑھ کر ہی کیوں نہ جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا ہے، یعنی واجب ہے، فرض ہے؟ فرمایا ہاں، جب کہ پانی یعنی منی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ ڈھانک لیا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ ہماری اماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی کہ ام سلیم کیا پوچھ رہی ہیں حیرانگی سے؟ فرمایا ہاں ہوتا ہے، ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ امہات المؤمنین کو اللہ جل مجدہ الکریم نے حاضری خدمت سے پیشتر بھی احتلام سے محفوظ فرمایا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں ہوا تھا تو جس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا تھا شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو احتلام سے محفوظ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتلام میں شیطان کی مداخلت ہے اور شیطانی مداخلتوں سے ازواج مطہرات پاک ہیں، اسی لیے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرانگی ہوئی اور پوچھا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مرد تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو، فرمایا غسل کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ خواب کا یقین ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے اور جب صبح اٹھ کر دیکھا تو تری نہیں ہے، بالکل صاف ہے، اس پر غسل ہے؟ تو ارشاد فرمایا نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل ہے، یعنی تری دیکھے صبح اٹھ کر شلوار خراب ہے
دھوتی خراب ہے تو کیا کرے کہ اس پر غسل ہے؟ فرمایا ہاں، عورتیں مردوں کی مثل ہے، عورت دیکھے یا مرد دیکھے پانی دیکھے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس کو رات کو احتلام ہوا ہے۔ ترمذی میں انہی سے مروی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد کے ختنہ کی جگہ حشفہ آگے والا حصہ جو ہے نا ختنہ جہاں پر ختنہ کرایا جاتا ہے عورت کے مقام میں غائب ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے گا، غسل واجب ہو جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ ان کو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جاتی ہے، فرمایا وضو کر لو اور عضو تناسل کو دھو لو اور پھر سو جاؤ۔ صحیحین میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جنبی ہوتے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خم بستری فرما لیتے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے یا سونے کی حاجت ہوتی، ارادہ فرماتے سونے کا یا کھانے کا، تو نماز کا سا وضو فرما لیتے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم بستری کے بعد عورت جو ہے بچہ رو رہا ہے اس کو دودھ پلا سکتی ہے یا اس کو روٹی پکا کے دے سکتی ہے، یا اپنے شوہر کو یا کسی دوسروں کو کسی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، جنابت کا غسل نہیں کیا ہے تو کیا وہ روٹی پکا کے دے سکتی ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک قدم بھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹانا، یہ سب بڑے بزرگوں کی باتیں ہیں جو من گڑت ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ استنجا کرے، اس کے بعد وہ وضو کر لے، یا کم از کم او کوہنیوں تک، یا کم از کم جو آٹا گوندنے میں اس کے ہاتھ لگتے ہیں اتنا وہ دھو لے، اس کے بعد وہ آٹا گوند کر بچوں کو کھانا بھی تیار کر کے دے دے، انہوں نے اپنے کام پر جانا ہے یا پڑھائی کے لیے جانا ہے تو ان کو تیار کر کے وہ بیچ سکتی ہے۔ اس میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، جس چیز کو ہاتھ لگائے گی اس کے اندر بھی جنابت آ جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں مباشرت فرماتے اور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے اس حالت میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ابھی غسل نہیں فرمایا ہوتا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام وضو فرما لیتے۔ اور یہ بھی ہے اگر وضو کا ٹائم بھی نہ ہو تو استنجا کر کے ہاتھ دھو لے اور کلیاں کر لے اور یہاں پر پانی پھیر لے، یعنی منہ کا وضو کر لے۔ مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جا کر دوبارہ جانا چاہے تو وضو کر لے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ایک بیوی سے مباشرت فرما لیتے اور دوسری کے پاس جانے کا ارادہ فرماتے تو نبی پاک علیہ السلام پہلے وضو فرما لیتے، اور اگر ایک ہی بیوی سے 2 مرتبہ ہم بستری کرنی ہو تو درمیان میں وضو کر لینا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور استنجا کرنا اور وضو کرنا۔ ابو داؤد نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ میں مسجد کو حائض اور جنب کے لیے حلال نہیں کرتا، یعنی میری مسجد میں کوئی شخص ایسا نہ آئے کہ جس پر جنابت کا غسل فرض ہو۔ اسی طرح حیض والی عورت بھی، نفاس والی عورت بھی جب تک غسل نہیں کر لیتی وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ابو داود عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے 3 شخصوں سے قریب نہیں جاتے، کافر کا مردہ اور خلوق میں لتھڑا ہوا اور جنب، مگر یہ کہ وضو کر لے۔ لہٰذا اگر جنابت کا غسل فرض ہے، سونا ہے، تو چاہیے کہ وضو کر لے تاکہ رحمت کا فرشتہ اس کے پاس آ سکتا ہو۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عمر بن حزم کو لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ قرآن نہ چھوئے مگر پاک شخص، کیونکہ اللہ بھی قرآن میں ایسے ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم رضی اللہ تعالی عنہما نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کو آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، یعنی نہا لے۔ جب غرارہ کرنا ہے پہلا فرض غسل کا تو اس وقت ہے کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے، ایسے غرارہ کیا جائے۔
اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے، یوں غسل نہ ہوگا، انسان جنابت کی حالت میں ہی رہے گا، لہٰذا پورا جتنا پانی آدمی کے منہ میں آتا ہے اتنا پانی لے کر پھر وہ غرارہ کرے، سوائے روزے کی حالت میں۔ ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے نہ کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہے، اگر رہ گئی تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ جو سوکھی ہوئی ناک جمی ہوتی ہے اس کو اکھاڑنا اور باہر نکالنا، اسی طرح کوئی گرد و غبار جو ہے وہ ناک کے اندر ہے تو ان کو بھی الگ کرنا، اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہیں غسل کے پانی کو ناک کے اندر پہنچانے کے تو انسان کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلا فرض جو دانتوں میں چیزیں پھنسی ہوئی ہیں ان کو بھی دانتوں سے الگ کرنا یہ ضروری ہے، یہ اسی میں شامل ہے، اگر نہ کیا اور پانی نہ پہنچا تو غسل ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی طرح تمام ظاہر بدن یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلیں گے اور غسل نہ ہوگا، لہٰذا بالتفصیل بیان کیا جا رہا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ سر کے بال گندے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا اور گندے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، اور عورت پر جڑ تار کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہو کہ بے کھولے جڑیں تار نہ ہوں تو پھر کھولنا فرض ہے، واجب ہے۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا حکم کیا ہے کہ اگر تو بالی نکالی ہوئی ہے تو سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر سوراخ بند ہو گیا تو پھر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اور اگر بالی جو ہے وہ سخت ہے بالی تو اس کو ہٹانا، آگے پیچھے کرنا تاکہ اس میں سے پانی بہہ جائے، اگر نہیں بہا ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا اور نہ ہی وضو ہوگا، تو عورت پلید ہی رہے گی۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ جو ہے اس میں سے پانی پہنچانا ضروری ہے، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائے، ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کہ بے منہ اٹھائے نہیں دھلے گا، اس کو منہ اٹھا کر وہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعضوں کی گردن جو ہے نا وہ بڑی موٹی ہوتی ہے، اگر ایسے کر رہا اور پانی بہا دیا تو پانی یہاں پر تو نہیں بہے گا نا، تو اس لیے غسل نہیں ہوگا۔ بغلیں بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گی تو ہاتھ اٹھا کر ان میں سے پانی پھیرنا یہ لازم ہے۔ بازو کا ہر پہلو دھونا ضروری ہے، پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں، بعض کا پیٹ موٹا ہوتا ہے نا، بعض کے 3-4 حصے ہوئے ہوتے ہیں، بال پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو بالوں میں پانی پچانا یہ ضروری ہے، اگر نہ پچایا تو پیٹ نہیں دھلے گا اور نہیں دھلے گا تو غسل بھی نہیں ہوگا، پلیت ہی رہے گا۔ ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں، بعض کی نافیں جو ہے نا وہ کافی اندر کو گئی ہوتی ہیں، وہاں پر میل جمی ہوتی ہے، اگر میل اتنی جم گئی ہے کہ پانی وہاں پر نہیں پہنچ سکتا تو میل کو ہٹانا فرض ہے، لہٰذا اس میں انگلی ڈال کر پھر اس کے اندر پانی ڈالا جائے تاکہ شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، پھر ران اور پیڑو کا جوڑ، یہ یہاں پر پٹ ملتے ہیں نا پیٹ کے ساتھ، بعض کا پیٹ موٹا ہوتا ہے، رانے میں موٹی ہوتی ہیں، تو یہاں پر وہ بیٹھے رہتے ہیں تو پانی بہا دیتے ہیں، یہاں اندر تو پانی نہیں پہنچتا ہے نا، نہیں پہنچے گا تو وہ پلید کا پلید ہی رہے گا، لہٰذا اس کو ہٹا کر اس کے اندر پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ ران اور پنڈلی کا جوڑ، گوڈوں کے نیچے جو ہے نا، گھٹنوں کے نیچے یہ جو جگہ ہے یہاں پر بھی بعض کا بہت موٹے ہوتے ہیں پنڈلیاں، تو اس لیے ان کو سیدھا کر کے اس میں سے پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ دونوں سرین جو ہیں ان کے درمیان بھی پانی بہانا یہ ضروری ہے، لہٰذا پخانے کی جگہ، پیشاب کی جگہ، ان کے درمیان جو جڑی ہوتی ہیں موٹے آدمیوں کی، وہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ رانوں کی گولائی، پنڈلیوں کی کروٹیں، ذکر اور انثیین کے ملنے کی سطحیں بے جدا کیے نہ دھلیں گی، اسی طرح انثیین کی سطح زیریں
جوڑ تک ان کو بھی ہٹا کر اچھے طریقے کے ساتھ دھو لینا۔ غرض یہ کہ اگر موٹے پستان ہوں عورت کے یا ڈھلے ہوں، ان کے نیچے سے پانی نہیں بہ رہا ہے، جہاں تک بھی پانی کے بہاؤ میں ذرا بھی تردد ہوتا ہے کہ یہاں پر پانی نہیں بہا ہوگا، تو لہٰذا ان کو اچھے طریقے سے اٹھا کر ہٹا کر دھونا یہ لازم ہے۔ اگر ایسا نہ کیا، کچھ بھی حصہ باقی رہ گیا، ایک ذرہ برابر بھی باقی رہ گیا، ایک بال کی جڑ برابر بھی باقی رہ گیا، تو غسل نہیں ہوگا، وہ جنبی کا جنبی ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں احکام شریعہ کو یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔